کہ وہ ایک خاتون، وہ میری بیوی، وہ شہزادی، وہ عالمہ غیر معلمہ، بغیر کسی معلم کے عالمہ، خطبہ دیا کوفہ میں کہ جس نے کوفہ کے ستونوں کو ہلا دیا. کیوں؟ اپنے امام کو پہچانا تھا. کوئی شہزادی ہے، امامت کے گھر میں بڑی ہو رہی ہے، والد بھی امام، بڑے بھائی بھی امام، پھر امام حسین بھی امام، اماموں کے ساتھ بڑی ہو رہی، لیکن اپنی جان کو امام پہ قربان. وہ بھی شہزادی ہے نا، سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہے، ثانیہ زہرا ہے، کو اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے، لیکن امام کے سامنے اطاعت ہے. کیسی اطاعت ہے کہ جب امام تیار ہوئے نا مدینہ سے تو کہا بھائی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. امام ہے، بھائی تو ہے لیکن امام ہے، میں رہ نہیں سکتی. کہا بغیر شوہر کی اجازت کے، وہ امام ہے، شریعت کا پاسدار ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر شریعت؟ کہا شریعت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گئی. عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں، جا کے بیٹھ گئیں سرانے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، عبداللہ کی پیشانی پر آنسو گرے. عبداللہ نے آنکھ کھولی، کہا شہزادی گریا کیسا؟ کہا عبداللہ آپ تو جانتے ہیں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کہا ہاں شہزادی. کہا آپ یہ بھی جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. کہا ہاں شہزادی. کہا مجھے اجازت؟ کہا ہاں یہ تو آپ کے نکاح میں شرط تھی کہ اگر حسین مدینہ چھوڑیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے. جائیے. کون روک سکتا تھا شہزادی کو؟ جاتے ہوئے کہا یہ میرے دو شہزادوں کو، اون اور محمد کو، اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر کہیں جنگ ہو، ضرورت پڑے تو ان کو میری طرف سے قربان کر دیجیے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ معرفت امام ہے. امام یہاں قیمت نہیں ہے کسی چیز کی، یہاں سب سے قیمتی امام ہے. یہاں سب سے قیمت جس چیز کی ہے وہ امام، اور کوئی چیز اصل کچھ نظر ہی نہیں آتا جب امام نظر آ رہا ہو. بس چلا کاروان، چلا، چلے گئے، پہنچ گئے. شب عاشورہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. کسی خیمے میں حضرت قاسم کی ماں ہے، کسی خیمے میں رباب ہے، کسی خیمے میں بی بی زینب اپنے بچے کو، بیٹا صبح آپ نے قربانی دینی ہے. روز عاشورہ آئی، جب سب اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی باری آئی. اب جا رہے ہیں، اب یہ بچے بار بار جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. کہ امام جانتے ہیں کہ خود زینب خود اتنی قربانی لے کر آئی ہے، دے کر آئی ہے. بہرحال اجازت ملی، اجازت ملی. دونوں بھائی ظاہر ہے حضرت فضل العباس کے بھانجے ہیں، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں تو بنی ہاشم. ایک میمنے پر، ایک نے میسرے پر ایسا حملہ کیا کہ پٹخ ڈالا سب کو.
لڑتے لڑتے محمد گرے. بچے ہیں نا, اپنی طرف سے مقابلہ پورا کیا, پیاسے بھی ہیں, گرے تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صبر کرنا, میں بھی آ رہا ہوں. وہ بھی گرے. میں نے کتنے آرام سے پڑھ دیتا ہوں, گر گئے, آپ نے بھی سن لیا. نہ جانے کیسے گرے ہوں گے, کس حال میں گرے ہوں گے, کس حسرت بھری نگاہوں سے. نہ جانے ماں کو جب آخری دفعہ دیکھا ہوگا تو کیسے دیکھا ہوگا. ہاں زیادہ رہے محترم, ہیں تو بچے نا, محبت تو ہے نا, ماں سے بھی ہے, ماں کو بھی محبت ہوگی بچوں سے, لیکن یہاں روحی سب کچھ لقل فدا ہے نا امام پہ. اب گر گئے, پکارا امام کو, اپنے مولا کو پکارا, مولا حاضر ہوئے. بس آپ نے گریہ کیا. آج انہی دو شہزادوں کے تابوت ہیں. مجھے بہرحال پتہ نہیں ہے تابوت یہاں پہ کہاں سے آئیں گے, کس طرح آئیں گے. بہرحال میں چند دقیقے, بس تھوڑی سی دیر, ایک آدھ دیر اور. ہاں زادارِ محترم, اب یہ راتیں بہرحال مختص ہوتی چلی جاتی ہیں, ورنہ ہر رات غم کی رات ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے, ہم ایک ہی وقت میں سارے مصائب نہیں پڑھ سکتے, نہ سن سکتے ہیں, نہ ہم اس طرح رو سکتے ہیں جیسے رونا کا حق ہے. بہرحال جو ہے خدا اس کو قبول کرے. جو بھی گرتا تھا امام اس کو اٹھا کر خیموں کی طرف لاتے تھے, بالکل حضرت ہاجرہ جیسے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کا سفر طے کرتی رہی نا, 7 سفر آنا جانا صفا اور مروہ, جو حج میں بھی ہم کرتے ہیں. خوب امام حسین نے اس قتل گاہ سے خیموں تک کے سفر کو کئی دفعہ طے کیا. وہاں صرف پانی کی تلاش تھی ایک بچے کے لیے, یہاں پیاسوں کو جن کی پیاس خون سے بجھ گئی ان کو اٹھا کے لاتا رہا حسین. اللہ اکبر اللہ. ہر ایک سفر پر حسین کا زخم بڑھتا جاتا تھا, ہر ایک بدن حسین کو وقت کے قریب کرتا جا رہا ہے. تبھی تو آخری بدن ایسا تھا. بس میں اشارہ کروں گا اگر آپ پہنچ جائیں. شروع میں امام تیزی سے لائے ہوں گے, پھر تھوڑا اور آہستہ ہوا ہوگا, پھر تھوڑا اور آہستہ ہوا ہوگا, مگر کربلا نے دیکھا سب سے ہلکا بدن اتنا بھاری ہو گیا. اچھا خدا آپ کو ہے غربت حسین. میرے مولا, ہاں یہاں بھی اونو محمد کے بدن آئے, بس آپ نے گریہ کیا, خدا قبول کرے. وہ باب الحوائج ہے نا, چھوٹا باب الحوائج ہے, جب بھی یاد کریں گے آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. وہ یہ کمال ہے اس چھوٹے سے بچے کا. یہاں اونو محمد کو لائے. اب جب بھی بدن آتے تھے نا تو سب سے پہلے بی بی زینب آتی تھی. کیوں؟ بھائی لا رہا ہے, بھائی کو طاقت ملے, بھائی کو ملے کہ بہن آگے آگے ہے, بہن ہر چیز میں پہل کرتی ہے. ایسی بہن پہنچتی تھی. اب کیا دیکھا, جب یہ دونوں بدن آئے بی بی زینب نظر نہیں آ رہی تھی. اہل حرم کیا سمجھی, اہل حرم سمجھی کہ بیٹوں کے غم میں خیموں میں ہوں گی. جیسے خیمے میں دیکھا تو سر سجدے میں ہے, خدایا میں نے
دونوں بچے بھیجے ہیں، ان کی قربانی کو قبول کرنا پروردگار۔ خواتین نے کہا بی بی زینب کو، بی بی زینب اونو محمد آ گئے ہیں۔ بی بی پریشان، اونو محمد تو لڑنے گئے تھے، یہ واپس کیسے آ گئے؟ اب جب جا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ اونو محمد خاک کربلا پہ سو رہے ہیں، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بی بی زینب، لوگ سمجھے کہ بی بی زینب گر جائیں گی، مگر گری نہیں، دونوں بدن کے درمیان میں جگہ بنائی، خدا کو سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔